السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ انبیاء 51 سے 75 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی سیدھی راہ دکھائی تھی اور ہم اس کے حال سے بخوبی باخبر تھے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں، یہ کیا ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، آپ نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا بھی سب یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا آپ ہمارے ساتھ ایسے ہی مکر بازی کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں۔ قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين، آپ نے فرمایا نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ فرمان ہے کہ خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن سے ہی ہدایت عطا فرمائی تھی، انہیں اپنی دلیلیں الہام کی تھیں اور ان کو بھلائی سمجھائی تھی، جیسے اور آیت میں ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہ ہیں ہماری زبردست دلیلیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھیں تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں۔ تو جو یہ قصے مشہور ہیں کہ حضرت ابراہیم کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی انہیں ان کے والد نے ایک غار میں رکھا تھا، جہاں سے مدتوں بعد وہ باہر نکلے اور مخلوقات الہی پر خصوصاً چاند، ستاروں وغیرہ پر نظر ڈال کر انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ یہ سب بنی اسرائیل کے افسانے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعہ اس کے مطابق ہو، جو حق ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی کتاب و سنت، وہ تو سچا ہے اور قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے، اور جو خلاف ہو وہ مردود ہے، اور جس کی نسبت ہماری شریعت خاموش ہو، موافقت و مخالفت کچھ بھی نہ ہو، تو اس کا روایت کرنا بقول اکثر مفسرین جائز ہے، لیکن نہ تو ہم اسے سچا کر سکتے ہیں اور نہ اس کو غلط کہہ سکتے ہیں۔ ہاں یہ ظاہر ہے کہ وہ واقعات ہمارے لیے کچھ بھی سند نہیں، نہ ان میں ہمارا کوئی دینی نفع ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہماری جامع، نافع، کامل و شامل شریعت اس کے بیان میں کوتاہی نہیں کرتی۔ ہمارا اپنا مسلک تو اس تفسیر میں یہ رہا ہے کہ ہم ایسی بنی اسرائیلی روایتوں کو وارد نہیں کرتے، بیان نہیں کرتے، کیونکہ اس میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کوئی بھی نفع کی بات نہیں اور نہ ہی نقصان کا احتمال ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نفع کی کوئی بات نہیں ہوتی لیکن نقصان کا احتمال زیادہ ہے، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں روایت کی جانچ پڑتال کا مادہ ہی نہیں تھا، وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنا جانتے ہی نہیں تھے، ان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا، جیسا کہ ہمارے حفاظ ائمہ نے تشریح کی ہے۔
غرض یہ ہے کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی اور ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے لائق ہے۔ بچپن سے ہی آپ نے اپنے قوم کی غیر اللہ پرستی کو ناپسند فرمایا اور نہایت جرأت سے اس کا سخت انکار کیا اور قوم سے برملا کہا کہ ان بتوں کے ارد گرد مجمع لگا کر کیا بیٹھتے ہو۔ حضرت اسبع بن بناتا راہ سے گزر رہے تھے، جو دیکھا کہ شطرنج باز لوگ بازی کھیل رہے ہیں۔ آپ نے یہی تلاوت فرما کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے لے، یہ اس شطرنج کے مہروں کے لینے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کھلی دلیل کا جواب ان کے پاس کیا تھا جو دیتے؟ کہنے لگے کہ یہ تو پرانی روش ہے، باپ دادوں سے چلتی آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ ہمارا اعتراض جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے۔ ایک گمراہی میں تمہارے بڑے مبتلا تھے، بھٹکے ہوئے تھے، اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بھلائی بننے سے رہی۔ وہ بھلائی تو نہیں ہوئی نا کہ پہلے تمہارے باپ دادا اس گمراہی میں مبتلا تھے اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ بھلائی بننے سے رہی۔ وہ بھلائی تو نہیں بن سکتی۔ میں کہتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادا سبھی راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور کھلی گمراہی میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب تو ان کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے اپنے عقل مندوں کی توہین دیکھی، اپنے باپ دادوں کی نسبت نہ سننے والے کلمات سنے، اپنے معبودوں کی حقارت ہوتی ہوئی دیکھی تو گھبرا گئے اور کہنے لگے ابراہیم کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ہم نے تو ایسی بات کبھی نہیں سنی۔ آپ کو تبلیغ کا موقع ملا اور صاف آپ نے اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو خالق آسمان و زمین کا خالق ہے، تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے۔ تمہارے یہ معبود کسی ادنا سی چیز کے بھی نہ خالق ہیں اور نہ مالک ہیں، پھر معبود و مسجود کیسے ہو گئے؟ میری گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی لائق عبادت ہے، نہ اس کے سوا کوئی رب ہے اور نہ کوئی معبود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہارے پیٹ پھیر کر جانے کے فوراً بعد ضرور کروں گا، پھر تو ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور انہوں نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی اس لیے چھوڑا کہ وہ سب اس کی طرف ہی لوٹیں، تاکہ وہ سب اس کی طرف لوٹیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے جس نے ایسا کام کیا ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، سب نے کہا اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھ لیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تم اپنے ان معبودوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے اور چالتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور جذبہ توحید میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے ان معبودوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ اسے بھی قوم کے بعض افراد نے سن لیا۔ ان کی عید کا دن جو مقرر تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی رسوم عید یعنی عید ادا کرنے کے لیے باہر جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ عید کے ایک آدھا دن پیشتر پہلے آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹے تم ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلو
تاکہ تمہیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے۔ چنانچہ یہ آپ کو لے کر چلے۔ کچھ دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گر گئے اور کہنے لگے، ابا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ باپ نے آپ کو چھوڑ دیا تاکہ وہ جو کفر کی رسمیں تھیں جو وہ ہر سال پورا کرتے تھے، ان رسموں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے اور ابراہیم کو چھوڑ دیا۔ اور جو لوگ راستے سے گزرتے آپ سے پوچھتے کیا بات ہے، راستے پر کیسے بیٹھے ہو، جواب دیتے کہ میں بیمار ہوں۔ جب عام لوگ نکل گئے اور بڈھے بڑے لوگ رہ گئے تو آپ نے فرمایا، تم سب کے چلے جانے کے بعد آج میں تمہارے معبودوں کی مرمت کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں تو واقعی آپ اس دن کے اگلے دن تھوڑے علیل تھے اور بیمار بھی تھے۔ جبکہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پا کر آپ نے اپنا ارادہ پورا کیا اور بڑے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کا چورا کر دیا، جیسے اور آیتوں میں اس کا تفصیلی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بڑے بت کے باقی رکھنے میں حکمت و مصلحت یہ تھی کہ اولاً ان لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ شاید اس بڑے بت نے ان چھوٹے بتوں کو مارا ہے اور توڑا ہے، کیونکہ اسے غیرت معلوم ہوئی، کیونکہ بڑے بت کو غیرت معلوم ہوئی ہوگی کہ مجھ بڑے کے ہوتے ہوئے یہ چھوٹے خدائی کے لائق کیسے ہو گئے، کہ جب میں بڑا موجود ہوں تو یہ سب چھوٹوں کو کیوں پکارتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیازیں کیوں دیتے ہیں۔ چنانچہ اس خیال کی پختگی ان کے ذہنوں میں قائم کرنے کے لیے آپ نے کلہاڑا بھی اس کی گردن پر رکھ دیا تھا۔ جیسا کہ مروی ہے، جب یہ مشرکین اپنے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے ہیں اور اپنی حالت سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ محض بے جان، بے نفع اور نقصان اور ذلیل و حقیر چیز ہیں، اور گویا اپنی اس حالت سے اپنے پجاریوں کی بے وقوفی پر وہ مہر لگا رہے تھے۔ لیکن ان بے وقوفوں پر الٹا اثر ہوا، کہنے لگے یہ کون ظالم شخص تھا جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی اہانت کی ہے، ذلت کی ہے۔ اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں خیال آ گیا اور کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے ان معبودوں کی مذمت کرتے ہوئے، برا کہتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور فرماتے تھے، شان الہی دیکھیے، جو مقصد حضرت خلیل اللہ علیہ صلوات اللہ کا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ قوم کے یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ آؤ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ ابراہیم کو اور پھر اس کو سزا دو۔ حضرت خلیل اللہ یہی چاہتے تھے، حضرت ابراہیم یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہو اور میں اس میں ان کی غلطیاں ان پر واضح کروں اور ان میں توحید کی تبلیغ کروں اور انہیں بتاؤں کہ یہ کیسے ظالم اور جاہل ہیں کہ ان کی عبادتیں کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں، بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے۔ چنانچہ بہت بڑا مجمع جمع ہوا، سب چھوٹے بڑے آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے؟ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کیا تم نے یہ حرکت کی ہے؟ اس پر آپ نے انہیں قائل معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جسے آپ نے توڑا نہیں تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے معبودوں سے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے، کیوں نہیں پوچھتے کہ تمہارے ٹکڑے اڑانے والا کون ہے؟ اس سے مقصود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے، اور جب وہ اتنے عاجز ہیں تو یہ لائق عبادت کیسے ٹھہر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل الہی پورا ہوا، اور یہ دوسری ضرب جو لگائی وہ بھی کاری لگی۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، 2 تو اللہ کی راہ میں، ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، دوسرا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، اور تیسرا ایک مرتبہ حضرت سارہ کے ساتھ آپ سفر میں تھے، اتفاق سے ایک ظالم بادشاہ کی حدود سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں منزل کی تھی،
کسی نے بادشاہ کو خبر کر دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین خوبصورت عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ اس بادشاہ کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا تھا تو اس کی بیوی کو وہ پکڑ لیتا تھا، اور اگر خوبصورت ہوتی تو پکڑ لیتا تھا اور اس کے ساتھ دستے درازی کرتا تھا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا کہ وہ حضرت سارہ کو لے آئیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے۔ اس نے کہا اسے بادشاہ کے دربار میں بھیجو۔ آپ حضرت سارہ کے پاس گئے اور فرمایا سنو، اس ظالم نے تمہیں بلایا ہے اور میں تمہیں اپنی بہن بتا چکا ہوں۔ میں نے ان کو کہا ہے سپاہیوں کو کہ یہ میری بہن ہے۔ اگر تم سے بھی پوچھا جائے تو تم بھی یہی کہنا، اس لیے کہ دین کے اعتبار سے تو تم میری مسلمان بہن ہو۔ روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور حضرت سارہ جو تھیں وہاں سے ان سپاہیوں کے ساتھ چلی گئیں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت سارہ کو اس ظالم بادشاہ نے دیکھا تو ان کی طرف لپکا۔ اسی وقت اللہ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا، لپکا اور آپ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اس کو پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں اس کے مڑ گئے۔ گھبرا کر عاجزی سے کہنے لگا اے نیک عورت، اللہ سے دعا کر دے کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ آپ نے سارہ نے دعا کی، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، لیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر ارادہ کیا اور جھپٹا آپ کو پکڑنا چاہا۔ وہی پھر عذاب الہی آیا اور اس کے ہاتھ جو تھے، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو گئے، اور یہ پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر عاجزی کرنے لگا، غرض 3 دفعہ پے در پہ یہی ہوا۔ تیسری مرتبہ چھٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا تو میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لایا بلکہ شیطانہ کو لایا ہے، جا اسے نکال اور ہاجرہ کو اس کے ساتھ کر دے، اس کے ساتھ بھیج دے۔ اسی وقت آپ وہاں سے نکل گئیں اور حضرت ہاجرہ آپ کے حوالے کر دی گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور پوچھا کہ کہو کیا گزری، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کافر کے مکر کو اسی پر لوٹا دیا، اس کافر کے مکر کو اسی کے اوپر لوٹا دیا، اور ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے میری خدمت کے لیے بھیج دیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر سر ڈال کر آپس میں سر جوڑ کر کچھ قائل ہو جانے کے باوجود کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا افسوس ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ یہاں بیان ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں خیال تو پیدا ہو گیا، اپنے آپ کو اپنی بے وقوفی پر ملامت کرنے لگے، سخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہیں چھوڑا اور ہم چلے گئے۔ پھر غور و فکر کر کے بات بنائی کہ آپ جو کچھ ہم سے کہتے ہیں کہ ان سے پوچھ لیں، آپ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں سے پوچھ لیں، ان پتھروں سے پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، تو کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ بت بے زبان ہے؟ عاجزی، حیرت اور انتہائی لاجوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اب حضرت خلیل علیہ السلام کو خاصا موقع مل گیا، اچھا موقع مل گیا، اور آپ فوراً فرمانے لگے کہ بے زبان، بے نفع اور ضرر چیز کی عبادت تم کیسے کرتے ہو؟ تم کیوں اس قدر بے سمجھ ہو رہے ہو؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے خداؤں پر،
آہ کس قدر ظلم و جہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور اللہ واحد لا شریک کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھیں وہ دلیلیں جن کا ذکر پہلے بھی بیان ہوا اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دلیلیں سکھا دیں جن سے قوم حقیقت تک پہنچ جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ ہم نے فرما دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پانے والا کر دیا۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو یا نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی اس کے پر غالب آ جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو ان کی بدبختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل و معقول ہو کر لگے اپنے دباؤں کا مظاہرہ کرنے۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے ان معبودوں کی عزت رہے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دیں، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں تو یہی مانتی تھیں کہ اگر انہیں شفا ہو جائے گی یا ان کے بچے کو شفا مل جائے گی تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں دیں گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑھا کھودا گیا، لکڑیوں سے اس کو پر کر دیا گیا اور انبار کھڑا کر کے اس پر آگ لگا دی گئی، اور روئے زمین پر کبھی بھی اتنی بڑی آگ کسی نے نہیں دیکھی۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا آپ نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو آپ نے بھی یہی کہا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ جب آپ کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا الہی تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ مروی ہے کہ جب کافر آپ کو باندھنے لگے تو آپ نے فرمایا الہی تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، تیری ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہی سزاوار ہے، سارے ملک کا تو اکیلا ہی مالک ہے، کوئی بھی تیرا شریک و ساجی نہیں۔ حضرت شعیب فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر صرف 16 سال کی تھی، واللہ عالم۔ بعض سلف سے منقول ہے کہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے، اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ براہ راست حکم الہی آگ کو ہی حکم دیا کہ میرے خلیل پر تو سلامتی والی اور ٹھنڈک بن جا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی تمام آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت کعب احبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی بھی تو فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی تھی، ضرر پہنچا سکتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی والی بن جا۔ قتادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آپ کی آگ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، جو بھی جانور نکلا وہ آپ کی آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا گرگٹوں کو مار ڈالنے کے لیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ اور پھونکے مار رہا تھا۔
پس آپ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ پھر فرماتا ہے کہ ان کا مکر ہم نے ان پر الٹ دیا۔ کافروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا کرنا چاہا، اللہ نے انہیں نیچا دکھا دیا۔ حضرت عطیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا ہوا تھا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا دیتی ہے جیسے روئی جل جاتی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اور زیادہ دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نیک بنا دیا، اور ہم نے انہیں پیشوا بھی بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ کے دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ آگے فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے لوط کو بھی حکمت و علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی مہربانیوں میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک کار لوگوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے اپنے خلیل کو ابراہیم کو کافروں کی آگ سے بچا کر شام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تمام میٹھا پانی شام کے صخرہ کے نیچے سے نکلتا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرزمین سے اللہ نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا۔ شام ہی نبیوں کا ہجرت کدا رہا ہے۔ زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے، اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرزمین ہے، یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہیں دجال قتل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت سارہ آپ کے چچا کی صاحبزادی تھیں، بیٹی تھیں، اور آپ کے ساتھ ہی ہجرت کر کے آ گئی تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہجرت مکے میں ختم ہوئی۔ مکے ہی کی نسبت جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جو برکت و ہدایت والا ہے، جس میں اور بہت سی نشانیوں کے علاوہ مقام ابراہیم بھی ہے۔ اس میں پہنچنے والا امن و سلامتی میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے اسحاق دیا اور یعقوب کا عطیہ بھی عطا کیا، یعنی لڑکا اور پوتا، جیسا کہ فرمان ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ چونکہ خلیل اللہ علیہ السلام کے سوال میں ایک لڑکے ہی کی طلب تھی، آپ نے دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور لڑکے کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لڑکا دیا، یعنی پوتا دیا۔ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے سوال سے زیادہ عطا فرمایا اور ان سب کو نیک کار بنایا، ان سب کو دنیا کا مقتدی اور پیشوا بھی بنا دیا کہ بحکم الہی خلق اللہ کو راہ حق کی دعوت دیتے رہیں، پیشوا بنا دیا، اور تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کو راہ حق کی دعوت دیتے رہیں۔ ان کی طرف ہم نے نیک کاموں کی وحی فرمائی، اس عام بات پر عطف ڈال کر پھر خاص باتیں یعنی نماز اور زکوٰۃ کا بیان فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ وہ ان نیک کاموں کے علاوہ
اللہ کے حکم کے خود بھی نیک تھے اور نیکیوں پر عامل تھے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ لوط بن ہاران بن آزر علیہ السلام آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تابعداری میں آپ ہی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا اور وحی نازل فرمائی اور نبیوں کے پاک زمرے میں داخل کیا اور صدوم اور اس کے آس پاس کی بستیوں کی طرف آپ کو بھیجا۔ انہوں نے نہ مانا، مخالفت پر کمر بستگی کر لی، مخالفت پر تلے رہے، جس کی وجہ سے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فنا کر دیا، جن کی بربادی کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس پاک کلام میں یعنی قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرما چکے ہیں۔ یہاں پر فرمایا کہ ہم نے انہیں بدترین کام کرنے والے فاسقوں کی بستی سے نجات دے دی، اور چونکہ وہ اعلیٰ نیکوکار تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔